اسلام آباد کے ریڈ زون میں ایم پی اے کے خاوند اور جوڈیشل افسر میں جھگڑا، معاملہ تل کلامی سے ہوتا اسلحے کے استعمال تک جا پہنچا۔ سی سی ٹی وی سامنے آ گئی، ہوائی فائرنگ کے بعد بھگدڑ مچ گئی۔ چودھری خرم کو گاڑی سمیت تھانہ سیکریٹریٹ منتقل کر دیا گیا۔ ہری پور میں نامعلوم افراد کی گاڑی پر فائرنگ، پی ٹی آئی کے صوبائی رہنما ملک طاہر اقبال جاں بحق۔ فائرنگ سے 3 ساتھی زخمی بھی ہوئے۔ ملک طاہر اقبال پی ٹی آئی کے ڈیپٹی جنرل سیکرٹری ہزارہ ڈویژن تھے۔ پشاور کے علاقے مچنی گیٹ میں بھی ملزمان کی فائرنگ، 3 افراد جاں بحق۔ پولیس کے مطابق معاملہ ذاتی دشمنی کا ہے۔ موٹر وے زیادتی کیس میں اہم پیش رفت، ملزم وقار نے گرفتاری دے دی، جرم تسلیم کرنے سے انکار۔ کہا ٹریس ہونے والا نمبر اس کے نام پر ضرور مگر برادر نسبتی کے استعمال میں ہے۔ اسی نمبر سے واردات کے وقت مرکزی ملزم عابد کو کئی کالز کی گئی۔ ڈی این اے کے لیے ملزم کا نمونہ لے لیا گیا۔ پولیس کو رپورٹ کا انتظار۔ پولیس موٹر وے سانحے کے مرکزی ملزم عابد کو پکڑنے میں تاحال ناکام۔ ملزم عادی مجرم نکلا، سامان عابد کا کرمنل ریکارڈ حاصل کر لیا۔ قتل، اقدام قتل اور زیادتی سمیت 8 مقدمات درج ہیں۔ ملزم کا شیخوپورہ میں گھر زیر تعمیر، 6 ماہ میں اسی گھر میں رہائش پذیر تھا۔ اہل علاقہ کے مطابق ملزم سے ملنا جلنا نہیں تھا اور نہ ہی اس کے ذرائع آمدن سے متعلق کوئی معلومات ہیں۔ فیاض چوہان کہتے ہیں عابد کا بھائی اور والد تحویل میں ہیں۔ ملزم کا آج کی اچیومنٹ یہ ہے کہ اس کا بھائی اور اس کا والد بھی گرفتار ہے اور انشاءاللہ چند گھنٹوں کے اندر اور کچھ دنوں کے اندر وہ ملزم عابد بھی جلد گرفتار ہے۔ پرائیویٹ کپڑوں میں اس کے گھر پہ گئے، وہاں اس کو نظر آیا کہ جی ایک گاڑی آ کے کھڑی ہوئی ہے۔ ملزم عابد اور اس کی بیوی وہاں سے فرار ہو گئے کھیتوں میں۔ موٹر وے زیادتی کا مرکزی ملزم فرار ہوا، پنجاب پولیس ہاتھ ملتے رہ گئی، گرفتاری میں ناکام۔ مگر پھر بھی پنجاب حکومت نے کل پریس کانفرنس کر دی جس میں آئی جی صاحب نے بتایا کہ ملزم بیوی سمیت فرار ہو گیا۔ عابد کو زمین کھا گئی یا آسمان نگل گیا؟ تمام تر تکنیکی وسائل اور انٹیلیجنس معلومات کے باوجود پنجاب پولیس عابد تک پہنچنے میں ناکام کیوں؟ سوال اٹھنے لگے۔ اہل لوگ ہیں، انکمپیٹنٹ اور انکیپیسیٹیٹڈ ہیں۔ آپ نے وہ ڈیٹا اپنے پاس رکھنا تھا، ان کو گرفتار کرنا تھا، آپ نے وہ ڈیٹا ریلیز کر دیا تاکہ ان لوگوں کو پتہ چل سکے۔ یہ تو ملزموں کو فرار کرنے کی آپ نے سہولت کاری کی ہے۔ گرفتاری سے پہلے ملزمان کی تصاویر کیوں جاری کی؟ لیگی رہنما مریم اورنگزیب پھٹ پڑی، کہا حکومتی اقدامات سے ملزمان کی سہولت کاری ہو رہی ہے۔ پی پی رہنما لطیف کھوسہ بولے گرفتاری سے پہلے تصویر شائع کرنا ملزم کو فائدہ دینے کے مترادف ہے۔ جب نامعلوم ملزمان ہوں تو ان کی شناخت پریڈ ہی پر سارا فیصلہ ہوتا ہے اور شناخت پریڈ انہوں نے پہلے ہی ضائع کر۔ میں سمجھتا ہوں کہ ساری حکومت کو جو ہے کم از کم صوبائی حکومت کو تو مستعفی ہو جانا چاہیے۔ 4 سدہ میں بین الصوبائی کا لفٹر گروہ کا سرغنہ ساتھی سمیت گرفتار، 10 چوری شدہ گاڑیاں اور نقدی بھی برآمد۔ گاڑیاں مالکان کے حوالے کر دی گئیں۔ پولیس کے مطابق ملزمان 50 سے زائد مقدمات میں مطلوب ہیں۔ مری میں سیر کے لیے آنے والوں سے جھگڑے کا ایک اور واقعہ، پکنک کے لیے آنے والی فیملی پر ہوٹل ملازمین نے تشدد کیا، مقدمہ درج، 3 ہوٹل ملازمین گرفتار۔ جھگڑے کی وجہ فیملی کا واش روم استعمال کرنے کی اجازت مانگنا بنی، جس پر ملازمین نے پہلے خریداری کی شرط رکھ دی۔ بہاولپور میں بہن کے گھر آئی سہیلی کو بھائی نے مبینہ زیادتی کا نشانہ بنا ڈالا، ملزم نے موبائل فون اور پیسے بھی چھین لیے۔ متاثرہ خاتون کا بیان، پولیس کے مطابق لڑکی کا میڈیکل کروایا جائے گا، ملزم کی تلاش میں چھاپے۔ گجرانوالہ میں کار چوری کرنا جان لیوا ثابت ہوا، ملزم کار چوری کرنے کے بعد فرار ہو رہا تھا کہ گاڑی درخت سے ٹکرا گئی، نامعلوم ملزم موقع پر ہلاک، سی سی ٹی وی سامنے آ گئی۔ ڈیرہ مراد جمالی میں 3 بچیاں نہاتے ہوئے پٹ فیڈر کینال میں ڈوب گئیں، 2 کی لاشیں نکال لی گئیں، 1 کی تلاش اب بھی جاری۔ مسلم لیگ نون کے رہنما حمزہ شہباز کورونا میں مبتلا، پارٹی کے مطابق ان کا کورونا ٹیسٹ مثبت آ گیا۔ کوٹ لکھپت جیل انتظامیہ کا ٹیسٹ مثبت آنے کی تصدیق سے انکار۔ ترجمان نون لیگ مریم اورنگزیب کہتی ہیں حمزہ کو شدید بخار ہے، ہسپتال منتقل کیا جائے۔ وزیر اعظم کے مشیر شہزاد اکبر کہتے ہیں حمزہ شہباز کسی سیاسی جرم نہیں، منی لانڈرنگ اور سرکاری ٹھیکوں میں کمیشن کے جرم میں قید ہیں۔
जेल में होने के बावजूद हमजा को कोरोना कैसे हो गया? मरियम नवाज बोल पड़ी। ट्वीट में कहा, हमजा जुल्म और बर्बरियत का ताज़ा शिकार है। वालिद शदीद अलील हुए तो उस पर भी सवाल उठा दिया। कहा, घर का खाना बंद करके नैब में नवाज शरीफ को क्या दिया जाता था? अभी ये तहकीकात होना बाकी है कि उनकी बीमारी शिद्दत कैसे इख्तियार कर गई। एपीसी में शिरकत की दरख्वास्त या कोई सियासी मफाद? मौलाना फजलुर रहमान चौधरी शुजात हुसैन की रिहाइशगाह पहुँच गए, खैरियत दरियाफ्त की। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में बोले, मुलाकात में सियासी गुफ्तगू नहीं हुई। एपीसी से मुतालिक सवाल हुआ तो बोले, अपोजिशन 20 तारीख को तय करेगी कि कितना हलवा खाना है। अपोजिशन 20 तारीख को बैठ रही है, जो उन्होंने तय करना है कि वो किस कदर हलवा खाने के मूड में है, वरना फिर तो सारा का सारा हलवा जो है वो मुरानों के लिए रह जाएगा। पाक फौज के दहशतगर्दों के खिलाफ बड़ी कामयाबी। वज़ीरिस्तान में मतलूब दहशतगर्द कमांडर 3 साथियों समेत हलाक। ISPR के मुताबिक एहसान सानड़ सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों समेत मुताद्दिद दहशतगर्द कार्रवाइयों का मास्टरमाइंड था। मोदी की बुज़दिल फौज LOC की खिलाफ वर्जियों से बाज न आई। तत्तापानी और रक्षकरी सेक्टर पर शहरी आबादी पर फायरिंग, 11 साला बच्ची शहीद, 4 अफराद जख्मी। पाक फौज का दुश्मन को भरपूर जवाब। भारतीय नाजिबुल उमूर की दफ्तर खारजा तलबी, एहतजाज रिकॉर्ड कराया गया। कतर के दारुल हुकूमत दोहा में बैनुल अफ़गान मुज़ाकरात जारी। अफ़गान हुकूमती वफ़द की सबसे पहली तरजीह जंग बंदी। पहले वो अवामिल ख़त्म करना होंगे जिनकी वजह से जंग जारी रही। तालिबान का मौक़िफ़। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा माइक पॉम्पियो ने बैनुल अफ़गान मुज़ाकरात को उम्मीद का लम्हा करार दे दिया। अक़वाम मुत्तहिदा भी किरदार अदा करने को तैयार। शिबली फराज ने मुज़ाकरात को वज़ीर आज़म इमरान खान के मौक़िफ़ की जीत करार दिया। और सऊदी अरब का कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए आयद सफरी पाबंदियां ख़त्म करने का ऐलान। इतलाक़ 1 जनवरी से होगा। एयरपोर्ट्स, बंदरगाहें और बर्री सरहदी चौकियां खोल दी जाएंगी। अकामा या वीज़े वाले गैर मुल्कियों को सऊदी अरब आने की इजाज़त होगी।